لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، حتیٰ اگر وہ تمہارے سے بہت برا سلوک ہی کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ تمہارا اخلاق ہے، کیونکہ یہ تمہاری شخصیت ہے کہ تم دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہو۔ تو آئیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ اگر دوسرا ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں۔ جس لہجے میں وہ ہمارے سے بات کر رہا ہے، جس سٹائل میں وہ ہمارے سے بات کر رہا ہے، ہم بھی اس سے ایسے ہی بات کریں۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے سلوک کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوبصورت سی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ اور تہران اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں 7:33 تہران ٹائم کے مطابق، ایران ٹائم کے مطابق پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں آج بھی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ میرے ساتھ رباب موجود ہیں، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ السلام علیکم۔ میں اپنے خوبصورت سے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں، السلام علیکم، اور امیدوار ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آداب معاشرت ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے، آج اس کا آخری دن ہے۔ کل 2-3 نقطوں پہ ہم نے بات کی تھی، ایک اور نقطہ آج میں اٹھاؤں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر آنکھوں میں دیکھ کے بات نہ کریں تو اگلا جو ہے شاید اس کو برا لگے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تقریباً ہے، ایسا صحیح ہونا چاہیے۔ آپ یعنی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنا، ایک تو کہ آپ اس مخاطب کی بات کو کتنا اہمیت دے رہے ہیں، ایک تو اس بندے کو اس بات کا احساس ہوگا، اور اگر نہ بھی دیں تو آپ کو یہ اگلا بندہ یہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ کہیں بے احترامی ہو رہی ہے، اس کی بات کا سنا نہیں جا رہا، آپ اس سے بات کر رہے، فرض کرو وہ اوپر دیکھ رہا ہے، تو یہ بری بات ہے، ایک طرح سے بے احترامی ہے آپ کے اگلے سامنے والے بندے کو۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں، رباب نے کہہ دیا تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری اگلی بات جو تھی، ایک جو بہت بہت عجیب اور غریب قسم کا مسئلہ ہے، وہ ہے تھوک پھینکنے کا، ہر جگہ تھوک پھینکنے کا۔ اس کا کیا حل ہے؟ بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، وہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ممالک میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لوگوں کو اس طرح اگر میں کہوں تو ٹھیک رہے گا کہ تھوک آتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوک آتی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، شاید ان کو عادت ہو گئی ہے کہ بھئی وہ سب کے سامنے جو ہے وہ۔ دیکھیں ایک بات ہے نا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پہ چلتا ہوا آدمی یہ کام کر رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ سیکھ جاتا ہے اس بات کو، فوراً اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہاں بڑے ہو کے بھائی میں نے بھی یہاں تھوکنا ہے، مثال۔ لیکن اگر بچپن سے ہی آپ وہ ٹریننگ دے، روڈوں پہ یہ کام نہ ہو، جگہ جگہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈورٹائزمنٹ جب ٹی وی پہ دکھایا جائے کہ غلط ہے، اچھا نہیں کرنا چاہیے اس طرح، تو پھر میرے خیال سے نہیں ہوگا، یہ آگے پیش ہی رک جائے گی تھوکانا۔ تقریباً بہرحال یہ جو ہے یہ ماہرین کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی، بات کریں گے اس پہ کسی نہ کسی سے۔ لیکن ہمارے پاس وقت ہوا ہے، ہمارے پاس ایک خوبصورت سی رپورٹ ہے ایران کے بارے میں، ایران کی خوبصورت اور دیکھنے والی جگہوں کے بارے میں، تو چلتے ہیں وہ رپورٹ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، پروگرام کو آگے چلائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور تہران خاص طور پہ اس کی کچھ خوبصورت جگہیں ہم نے آپ کو دکھائیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا، دماوند جو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا پہاڑ ہے تہران کے پاس ہی ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور بھی جگہیں جو ہیں ہم ایران تہران کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نشاط بھی موجود ہیں آج ہندوستان سے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارا کہ ہم جائیں ڈاکٹر عثمان خالق کے پاس جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کریں، ان کے بات کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ دہلی جائیں گے۔ جی رباب۔ جی بہت بہت شکریہ خورم، جیسا خورم صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عثمان خالق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تغذیے کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، تو چلیے فوراً چلتے ہیں ان کے پاس۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ پچھلے ہفتے کا موضوع چل رہا تھا مشروبات کے بارے میں، کچھ کے بارے میں بات کر چکے ہیں، کچھ رہ چکے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے ہڈیوں کے مضبوطی کے لیے، کیلشیم کے لیے، خاص چیزوں کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے دودھ پینے پہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دودھ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ ایک واحد چیز ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک مکمل غذا ہے۔ جی لوگ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ واقعی میں مکمل غذا ہے، اور مکمل غذا یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس، جی، پروٹینز اور فیٹس، تینوں چیزیں جو مین کانسٹیٹوئنٹ ہیں
کسی بھی ایک بیلنس ڈائٹ کے، وہ تمام کے تمام اس ایک خوراک کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں. دوسری خوراکیں مثال کے طور پر اگر گوشت ہے، گوشت کے اندر آپ کو کاربوہائیڈریٹس نہیں ملتے، آپ کو صرف فیٹس اور پروٹینز ملیں گے. لیکن اگر آپ سبزیوں اور پھلوں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آپ کو فیٹس نہیں ملتے، پروٹینز نہیں ملتے، صرف کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک مکمل غذا ہے. باقی یہ تو بچوں نے بھی بڑی دفعہ سنا ہوتا ہے کہ بھئی ہڈیاں مضبوط کرنی ہے، بڑے ہونا ہے، لمبا قد چاہیے، تو وہ دودھ پینا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر کیلشیم اور فاسفیٹ موجود ہوتی ہیں ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی بناوٹ کے لیے. یہ وہ مین بنیادی عناصر ہیں جو کہ چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ آپ کی باڈی میں جو سب سے زیادہ جو منرل پایا جاتا ہے وہ کیلشیم ہے بیسکلی. اچھا، اور وہ دودھ سے مل جائے گا ہم کو پورا؟ دودھ سے آپ کو بچوں کی گروتھ کے مطابق، ان کی نشو و نما اور ان کے اسپیسیفک ایج گروپ کے مطابق والدین کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو کہ ان کو نہیں پتا ہوتا، کہ ان کو کتنا دودھ دینا چاہیے اور ان کی کتنی کیلشیم کی ضرورت ہے. اچھا. اور یہ چیز بھی آف کورس نیوٹریشنسٹ ہی ڈٹرمن کرتے ہیں. ڈاکٹرز رات کو عمومی طور پر ان چیزوں کا بہت مطلب کہ ایج کے حساب سے جو ہے وہ علم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ ایک ثقافت سمجھ لیجئے یا ایک ٹریڈیشن چلی آتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ دودھ گرم کر کے دیا جاتا ہے. ضروری ہے پینا. کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں دیا جاتا ہے، بس ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. صحیح. پرانی اگر آیورویدی جو ہندی میڈیسن ہے، ٹریڈیشنل میڈیسن، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بہتر نیند کے لیے اور آپ کے جو دن بھر آپ کی تھکان ہوئی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے. ویسٹرن میڈیسن اس چیز کو نہیں مانتی تھی، لیکن حال ہی میں جو ریسرچز ہوئی ہیں اس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ نہ صرف یہ آپ کو بہترین نیند دیتی ہے بلکہ بہترین خوابوں کا موجب ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی دن بھر جو آپ کام کرتے ہیں اس میں بنیادی طور پر آپ کے مسلز جو ہیں وہ مسلسل سارا دن ٹوٹ کا شکار رہتے ہیں. جس وقت آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ پروٹینز موجود ہیں، وہ پروٹینز رات کو جب آپ جس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ جتنی بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے وہ ان سب کو ریپیئر کرتے ہیں. اور وہ گرم دودھ پینے کی صورت نہیں ہوتا. اور گرم دودھ میں بہترین یہ ہے کہ گرم دودھ میں جو ہے وہ شکر ملا کر جو وہ پیا جائے. چینی کے بجائے شکر زیادہ بہترین شے ہے. اور دودھ کو نیم گرم سے تھوڑا زیادہ گرم کرنا چاہیے. نیند بھی اچھی آتی ہے، خواب بھی اچھے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حضرات دودھ پیتے ہیں رات کو، گرم دودھ پیتے ہیں، ان کا اگلے دن موڈ بھی اچھا گزرتا ہے کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک قسم کے ہارمونز آپ کی باڈی میں پروڈیوس کرتے ہیں جس کو اینڈورفنس کہتے ہیں. اچھا. اور یہ آپ کا موڈ اچھا کرتے ہیں. چلیے، اگر ہم کو موڈ اچھا کرنا ہو، اچھے خواب دیکھنے ہو تو ہم ضرور دودھ پئیں گے. ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے، دودھ ایک ہے قدرتی دودھ جو ہم کو گائے سے یا بکری سے مل رہا ہے. ایک اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ خوش دودھ مل رہے ہیں، یا یہ کوئی فرق ہے ان دونوں کے عمل کے بیچ میں، جو ہمارے جسم پہ اس کا عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ دونوں ہی اپنا کام کرتے ہیں اپنی جگہ. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اور اصل میں بذات خود جو کمپنیز اور مارکیٹ سے دودھ ملتا ہے اس دودھ کے بہت اگینسٹ ہوں. اور یہ ریسرچز نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ وہ دودھ جو کہ ہمیں مارکیٹ سے ملتا ہے، کمپنی سے ملتا ہے، خاص طور پہ خشک دودھ اور جو پیسچرائز دودھ ملتا ہے، سکمڈ ملک ہو گیا، یہ تمام کے تمام، یہ نہ صرف آپ کو وہ بینیفٹس نہیں دیتے جو کہ عام طور پر دودھ کے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ الٹا بیماریاں پیدا کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں انشاءاللہ ہم آگے گفتگو چلاتے ہیں. چلتے ہیں خورم بھائی کے پاس، میرے خیال سے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. جی چھوٹا سا، اور اس وقفے میں ہم آپ کو خوبصورت سی تصویر اور خوبصورت سی موسیقی سنائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم وقفہ لیں، میں صرف یہ بتا دوں کہ فیس بک ہمارا جو صبح زندگی کا صفحہ ہے وہ SUT مارننگ شو، Facebook/SUT مارننگ شو، یہاں پر میرے پاس کھلا پڑا ہے. کوئی سوال، کوئی بات، موضوع، ہفتے کے موضوع کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے ابھی بتائیں. ابھی کے ابھی میں آپ کی جو ہے بات یہاں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا وقفہ.
خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگوں نے تصاویر ملاحظہ فرمائی جہاں پر آپ نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح جو ہے مختلف قسم کے کام جو ہیں لوگ کر رہے تھے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. بہرحال ہم لوگ جلدی سے واپس جائیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب پروگرام کو آگے چلا سکیں, گفتگو کو آگے چلا سکیں. بہت شکریہ خورم جی. ڈاکٹر صاحب خوش دودھ اور قدرتی دودھ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم. جی اس میں اصل میں موضوع پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی لمبا موضوع ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک الگ سے پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ادھر ایک دو اور چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتا چلوں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی خالی پیٹ دودھ پیتے ہیں یا ویسے خالی پیٹ دودھ پیتے ہیں. یہ آپ کا نظام کو پورا ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ دودھ بنیادی طور پر آپ کی جو موومنٹس ہوتی ہیں نظام میں ان کو بہت تیز کر دیتا ہے. اچھا. اگر کسی شخص کو قبض ہو تو اس کے لیے تو یہ بہترین دوا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نہار منہ دودھ پی لے. صحیح. قبض بہت آرام سے ریلیو ہو جاتی ہے, آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ ایسا جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے. فی الحال تو دودھ کے متعلق یہی چیز تھی. صحیح. میرے خیال میں چائے کافی کی طرف آ جائیں. جی دودھ کا نام آتا ہے تو دودھ چائے کی تو بات ضرور ہونی چاہیے. جی اچھا, چائے ہمارے ممالک میں پاکستان, ہندوستان, ایران میں تھوڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, لیکن پاکستان اور ہندوستان میں جہاں چائے کی بات آتی ہے وہاں پر اس سے مراد وہی ملک ٹی ہوتی ہے. ملک ٹی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں کہ صبح عمومی طور پر ناشتے کے بعد لی جاتی ہے, ناشتے کے فوراً بعد. صحیح. اس کا اپنا ایک بنیادی نقصان ہے کہ ناشتے میں آپ نے جتنے پروٹینز کھائے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر انڈا عمومی طور پر کھایا جاتا ہے, انڈا میں اچھے خاصے پروٹینز ہیں, وہ چائے پینے کی وجہ سے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں ایبزارب نہیں ہو پاتے, وہ باڈی سے سیکریٹ ہوتے ہیں. مینز آپ نے جتنے پروٹینز کھائے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا. تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ناشتے میں جب ہم ناشتہ کریں تو اس کے ساتھ چائے نہ لیں, آدھا یا پونے گھنٹے کے وقفے کے بعد جو ہے وہ ہم چائے لیں. اس کے علاوہ جو دوسری چائے ہیں جتنی بھی پاکستان اور ان ممالک میں, ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ ہے کہ 3-4 قسم کی چائے ہے, کچھ ہربل ٹی ہیں, باقی یہ ملک ٹی ہے. جی اصل میں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ جائیں, خاص طور پہ اگر آپ چین میں جاتے ہیں تو چین ہی کی یہ پیداوار ہے اور انہی کی یہ ایجاد ہے. جی بالکل. وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ہزاروں قسم کی چائے ملیں گی. اور ان کی جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اس میں مختلف قسم کی چائے مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. مختلف قسم کی شخصیتوں کے لیے مختلف قسم کی چائے مخصوص ہے. مطلب کہ آپ کی اگر اس قسم کی شخصیت ہے تو آپ کو اس قسم کی چائے پینی چاہیے, اور ان کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں ایک بہت بری عادت جو ہم لوگوں نے پال لی ہے, چائے کے بذات خود بہت اچھے فوائد ہیں. مثال کے طور پر یہ کینسر ٹریٹمنٹ میں, بہت ساری بیماریوں کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے ڈی این اے ڈیمیجز وغیرہ جو ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں کینسر کا سبب بنتے ہیں, ان کو یہ ریپیئر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی اسکن میں فریشنس رکھتا ہے, آپ کو چاقو چوبند رکھتا ہے, موڈ آپ کے اچھا رکھتا ہے. لیکن ہم لوگ اس میں چائے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چینی کا استعمال بیجا کرتے ہیں. چائے اگر آپ نے پینی ہے تو مشورہ میرا یہی ہے کہ چینی بالکل ہی ختم کر دی جائے, وہ تو سب سے بہترین ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے لینی ہے تو اس کو کم از کم استعمال کیا جائے, کیونکہ چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے اور چائے کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ زیادہ چینی لینے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں تک تو ہم نے چائے کے بارے میں بات کی, انشاءاللہ آگے اس گفتگو کو چلاتے ہیں. چلتے خورم بھائی کے پاس. جی بہت شکریہ. اور میں بھی چلوں گا اپنی جو ہے ہماری ڈسپلے ہے اس کی طرف, اور وہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا تصاویر آج موجود ہیں. موٹاپے کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. بچوں میں بہرحال مختلف زاویوں سے دیکھیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو بچے 8 سال کی عمر سے پہلے موٹے ہوتے ہیں وہ اپنی جوانی میں, اپنے یعنی لڑکپن میں, بڑھاپے میں بھی موٹے رہتے ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھا جائے کہ بچپن میں بچوں کی جو ڈائٹ ہے, ان کا تغذیہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/3 بچے تو نہیں کہیں, جوان کہیں گے, 20 سال کی عمر سے چھوٹے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے دنیا میں وہ جو ہے موٹاپے کا شکار ہیں. اور موٹاپے کا شکار ہونے کا مطلب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا بی ایم آئی جو ہے, جو بہت بار یہاں ہم نے پروگرام میں بتایا ہے, بی ایم آئی قد اور وزن کا تناسب جس کو کہا جاتا ہے, وہ جو ہے تقریباً 30 ہوتا ہے.
ایک اور جو چیز ہے کچھ جلدی جلدی وجوہات میں بتاتے چلوں گا کہ کیا اصل جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں موٹاپے وغیرہ کی. اس میں ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہی جو ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر عثمان خالق بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیلوری کا استعمال جو ہے اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنی کیلوری لے رہے ہیں دن میں, ناپنا تولنا چاہیے اس کو. بے شک وہ ناپ تول جو ہے بالکل ایگزیکٹ اور ایکوریٹ نہ ہو, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے تھوڑا بہت ناپتا تولنا چاہیے, پتا ہو کہ ہم کتنا لے رہے ہیں. اس کے علاوہ فیملی ہسٹری, جینیٹک وراثت میں بھی موٹاپا ملتا ہے, پوری فیملی کو ملتا ہے, ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے یا جو نزدیک رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی ملتا ہے. ایک اور جو چیز بتاتے چلوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ خاص قسم کی دوائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کی دوائیاں ہیں جس میں کچھ اینٹی ڈپریسنٹ آ جاتے ہیں. ڈائبٹیز جو ہے, ذیابیطیز کی جو بیمار ہیں وہ جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کو اسٹیرائڈ لینے کی وجہ سے بھی اور کچھ بیٹا بلاکرز لینے کی وجہ سے بھی موٹاپے کا شکار انسان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا کھانے کی روٹین ہے, کھانے کی جو ہمارا سٹائل ہے اس کی وجہ سے بھی, اور کہا جاتا ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم یعنی آپ کا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح کام نہ کرے. اور آخری میں ایک جو چیز ہے وہ ہے اگر آپ بہت کم نیند کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے انسان. یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. جی تو ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہو گئے ہیں. دوسرا موضوع جو ہے میرا نزلہ زکام اور اکثر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. کچھ اس کی علامتوں کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو. کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ان کی علامتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, تو میں آپ کو علامتوں کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ فوری طور پہ پتہ چل سکے کہ فلو ہے یا جو ہے فوڈ پوائزننگ ہے. البتہ فلو اور فوڈ پوائزننگ میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا اس میں اتنا جو ہے نزدیک چیز ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں, کچھ علائم ہیں جو نزدیک ہو سکتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدن درد اگر آپ کو ہو رہا ہے, تو جیسے کہ اس پیاری سی بچی کو جو ہے سر میں درد ہو رہا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو فوڈ پوائزننگ میں بھی ملے گا. یعنی فوڈ پوائزننگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس میں بیکٹیریا وائرس تھے اور آپ کا پیٹ تھوڑا بہت خراب ہو گیا, اس میں بھی ملے گا. اور فلو وغیرہ جو ہے اس میں بھی ملے گا. اس کے علاوہ ایک جو اور جو چیز ہے وہ ہے فٹیگ, یعنی جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جیسے کہ درد وغیرہ بدن میں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھکاوٹ کا احساس, فٹیگ اگر میں کہوں تھکاوٹ, دونوں میں فلو میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور فوڈ پوائزننگ میں بھی آپ کو نظر آئے گا. بخار کا امکان ہمیں دونوں چیزوں میں دیکھنے میں ملتا ہے, فلو میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس فوڈ پوائزننگ میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے. لیکن آپ جو چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں پیٹ سے سلسلے میں, اگر پیٹ خراب ہے, الٹی آ رہی ہے آپ کو, یا اگر آپ کو ڈائریا وغیرہ کی شکایت ہے, تو یہ صرف آپ کو فوڈ پوائزننگ میں ملیں گے, یا آپ کو فلو وغیرہ میں نہیں ملیں گے. سانس وغیرہ کی مشکلات جو ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ برعکس الٹا اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہ آپ کو فلو میں ملیں گی لیکن فوڈ پوائزننگ میں نہیں ملیں گی. چلتے ہیں رباب کے پاس تاکہ رباب جو ہے اپنی گفتگو کو آگے چلا سکیں. جی بہت شکریہ خرم. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح وقت کم ہے, 1 یا 2 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. انرجی ڈرنک ایک بہت عام سا پایا گیا ہے, ہر کوئی پی رہا ہے اور کافی سننے میں آئے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں اس کے, آپ اس بارے میں پچھلے پروگرام میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, انرجی ڈرنکس عمومی طور پر بلکہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو کہ سپورٹس پروفیشنل ہوتے ہیں, اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے چاہا استعمال کر لیے, ان کو بھی ان کے سپورٹس نیوٹریشنسٹ ان کی نیڈ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے وہ یہ چیز دیتے ہیں. عام پبلک کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس میں کیفین کی تعداد کافی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آپ کو نہ صرف اس کا عادی بنا سکتی ہے بلکہ بعض اوقات بعض لوگ جوش میں آ کر یا شوق میں آ کر 2-3 یا 3-4 جو وہ انرجی ڈرنکس کٹھے چڑھا جاتے ہیں. اب وہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اس میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہو سکے تو انشاءاللہ اس موضوع کے بارے میں آگے ہی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. جی میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے خداحافظی کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ جو پروگرام میں ہمارے تشریف لائے. ہمارے پاس ابھی ایک اور بڑے مزیدار قسم کی چیز ہے, ڈاکٹر عثمان خالق کی آپ لوگوں نے مزیدار مفید باتیں سن لی ہیں, لیکن ہماری پروگرام کی مزیدار باتیں اور مزیدار چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی. ہمارے پاس ایک ایرانی خوبصورت سی موسیقی ہے اصفہانی صاحب کی آواز میں, تو چلتے ہیں وہ موسیقی سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر چلیں گے ہم لوگ دہلی. جی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک خوبصورت سی موسیقی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لی, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہرحال میں آ جاؤں گا اس طرف اور ہم لوگ آہستہ آہستہ چلیں گے دہلی اسٹوڈیو کی طرف, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ.
جی السلام علیکم. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ناظرین کو ٹائم دیا. وعلیکم السلام. جی بہرحال چلتے ہیں اپنے جو ہمارا موضوع جو کیا آپ نے موضوع انتخاب کیا؟ بہت بہت اہم موضوع ہے، تیل کی اہمیت کھانے کے اندر. صحیح ہے کہ جو ہر کھانا اس کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. تو چلتے ڈاکٹر صاحبہ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، تیل کی کھانے میں کیا اہمیت ہے اور اس کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے یہ کہ تیل میں کھانے کی کیا اہمیت ہے. اس سے پہلے یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ جو بھی ہم تیل لیتے ہیں اس سے ہمیں کیلوریز کتنی ملتی ہے. دیکھیے 1 گرام آئل فیٹ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس سے ہمیں 9 کلو کیلوری انرجی ملتی ہے، اور ہم اگر 1 گرام کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ اور 1 گرام پروٹین کھاتے ہیں تو ہمیں اس سے 4 کلو کیلوری انرجی ملتی ہے. تو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کو ملا کر بھی جتنی انرجی ملتی ہے اس سے بھی زیادہ 1 کلو کیلوری انرجی زیادہ ملتی ہے. تو آپ اس کی اہمیت خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانے میں 1 چمچ بھی تیل ڈالا ہے تو اس سے ہمیں کس قدر انرجی مل رہی ہے اور وہ کس قدر ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم 1 چمچ تیل کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہمیں 5 گرام فیٹ ملتا ہے، یعنی 5 گرام تیل آتا ہے 1 چمچ میں. اور اگر ہم ایک سمپل سا ایک عام سا ہم بریکفاسٹ جو بناتے ہیں ناشتہ صبح کا اور اس میں ایک انڈا بناتے ہیں فرائی ایگ، تو اس میں بھی ہم آسانی سے بہت اگر ہاتھ دبا کر بھی ڈالتے ہیں تو 3 چمچ تیل تو ضرور ڈال دیتے ہیں، یا گھی جس میں بھی ہم بناتے ہیں، یعنی 15 گرام فیٹ، یعنی 135 کلو کیلوری انرجی. اب آپ یہ سوچئے کہ اس کا ہمارے جسم پہ کس قدر گہرا اثر پڑے گا. اچھا ایک بہت مزیدار بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے یہاں جو مریض آتے ہیں اور موٹاپے کے جو شکار ہوتے ہیں یا جن کو فیٹ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، منع ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ فیٹ نہیں لینا ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں اب زیادہ فیٹ تو نہیں کھاتے؟ تو جواب ہمیشہ یہ آتا ہے نہیں ہم تو نان اسٹک میں پکاتے ہیں اور سمجھ لیجئے 2 بوند تیل میں ہمارا کھانا بن جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے بھئی. پھر میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ کے گھر میں تیل مہینے میں آتا کتنا ہے؟ تو بتائیں گے 6 سے 7 لیٹر ہم ریفائنڈ آئل لیتے ہیں، 2 سے 3 کلو ہم گھی وغیرہ لیتے ہیں، اور 4-5 بار بٹر کا پیک آتا ہے ½ کلو والا. اب رباب بہن، خرم بھائی، آپ خود جوڑیے کہ یہ مہینے میں کس قدر تیل ہو گیا، اور اگر 3 لوگ یا 4 لوگ کھانے والے ہیں تو اس سے کس قدر وہ انرجی لے رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ہمارے صحت سے کس قدر گہرا تعلق ہے. جس قدر ہم تیل کھائیں گے اس قدر ہی ہمیں انرجی مل رہی ہے اور اس قدر ہی موٹاپا بڑھ رہا ہے. اور کس قسم کا تیل کھا رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. جی آپ نے اب یہاں بات کی ہم کس قسم کا تیل کھا رہے ہیں. اکثر ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھا گیا ہے فلاں تیل کھاؤ دل کے لیے اچھا ہے، فلاں تیل کھاؤ فلاں چیز کے لیے اچھا ہے. تو کون سا تیل اچھا ہے کون سا برا ہے، تو یہ آپ اس بارے میں کیا بتائیں گی ہمیں؟ میرے خیال میں رباب بہن آپ کو سوال ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں سن نہیں پائی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ کون سا تیل کھانا چاہیے، تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون سا تیل اچھا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ تو بہت ہوتی ہیں، تیل فلاں ہے تو آپ کی دل کے لیے اچھا ہے، فلاں تیل آپ کی پتلے پن کے لیے دبلے پن کے لیے اچھا ہے. تو ہمیں کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی خاص بات ہے. ایڈورٹیزمنٹ کا ذکر آپ نے کیا. آج کل تو سارے تیل ہی بولتے ہیں نا ہارٹ فرینڈلی آئل. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جیسا کہ ہمارے اسلامک کنٹری میں جیسے زیتون کا تیل بہت استعمال میں آتا ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سب سے بہترین تیل ہے. اور یہ بہترین اس لیے کیونکہ اس میں میوفا بہت زیادہ ہوتا ہے، مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ. تو زیتون کے تیل کے علاوہ کارن آئل ایک آتا ہے، کنولا آئل آتا ہے، اس میں بھی میوفا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی اچھے ہیں، تینوں ہی اچھے ہیں. اور اگر ہم پیوفا کی بات کرتے ہیں یعنی پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، اس کے لیے سن فلاور آئل آتا ہے، سیفلاور آئل ہوتا ہے، اس میں میوفا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آج کل ایک بازار میں رائس برین آئل بہت ہی عام ہو گیا ہے، وہ بھی میوفا میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کھائیں کون سا تیل؟ پیوفا کسی میں زیادہ اچھا ہے، کسی میں میوفا اچھا ہے، اور یہ وہ ہر طریقے کی باتیں رہتی ہیں اس میں. تو اب بہترین تیل کون سا ہے؟
तो बेहतरीन तेल ये है जिसमें हमें थोड़ा सा म्यूफा भी मिले, थोड़ा सा प्यूफा भी मिले। यानी इस तरह से कर लीजिए कि जैसे आप दोपहर का खाना आपने जैतून के तेल में बना लिया और रात का खाना आपने सूरजमुखी के तेल में बना लिया, सनफ्लावर ऑयल में बना लिया, तो आपको म्यूफा भी मिल रहा है और प्यूफा भी मिल रहा है। या जैसे राइस ब्रान ऑयल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसा तेल है जिसमें दोनों की मकदार थोड़ी बेहतर क्वांटिटी में, यानी सिर्फ उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफी बेहतर है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात जरूर बताती चलूं कि अगर ऑलिव ऑयल में म्यूफा है या कॉर्न ऑयल में म्यूफा है या सनफ्लावर ऑयल में प्यूफा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जितने मर्जी इस्तेमाल कर सकें। अगर ऑलिव ऑयल भी हम 1 चम्मच खा रहे हैं यानी 5 ग्राम खा रहे हैं तो उससे भी हमें 45 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो हमें मोटापे की तरफ ले जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि प्यूफा और म्यूफा से हमें उतना नुकसान नहीं है जितना हमें सैचुरेटेड फैट से नुकसान होता है। सैचुरेटेड फैट में यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि बहुत आसान है हमें फर्क करना, जो कि रूम टेम्परेचर यानी कमरे की हरारत पे जो सॉलिड रहे यानी जमा हुआ रहे, वो सैचुरेटेड फैट होता है। यानी घी, और आजकल वनस्पति घी बाजार में आ रहा है जो घी से भी ज्यादा खतरनाक है, डालडा वगैरह, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, तो उसको तो बिल्कुल ही हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है। और अगर हमें जो हार्ट फ्रेंडली तेल जैसे कि राइस ब्रान ऑयल वगैरह है उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका भी मकदार हमें सारा दिन में कहते हैं कि जैसे उससे 700 से 800 किलो कैलोरी के ऊपर हमें तेल से नहीं खानी चाहिए सारा दिन में, चाहे आप 2500 किलो कैलोरी खा रहे हो। और वो सिर्फ तेल ही नहीं है, हमारे खाने में जैसे हमने गोश्त खाया तो उसमें जैसे अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि उसमें भी फैट होता है, तो वो बिल्कुल उसमें फैट होता है, तो उस फैट को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर हमने गोश्त खाया है तो हमें अपना विजिबल फैट यानी जो फैट हम डालते हैं ऊपर से खाने में उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें फैट को बैलेंस करके बेहतर फैट जिसमें प्यूफा और म्यूफा ज्यादा हो और सैचुरेटेड फैट बहुत कम हो वो इस्तेमाल करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने के तेल जो हम लोग घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या बदन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? ये बहुत खास सवाल है खुर्रम साहब। आजकल आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये बहुत ही गलत एडवर्टीजमेंट है और मुझे नहीं पता कि लोग इसको स्यू क्यों नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल कभी भी वेजिटेबल सोर्स में नहीं हो सकता, यानी जो सब्जियों से या जो जमीन में उगती हैं चीजें अगर उससे तेल निकल रहा है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो यानी जैतून का तेल हो, उसमें हरगिज कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। और कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा दावा करती हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल। अरे वो जीरो कोलेस्ट्रॉल ही होगा क्योंकि उसमें सरसों सब्जियों का तेल है। वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से ही आता है, यानी जैसे अंडा हो गया, ठीक है, या जो आप घी निकालते हैं दूध से, या बाजार में जो गाय या भैंस का के दूध से बना हुआ घी मिलता है, सिर्फ उसमें ही हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। ठीक है। तो खाने के तेल से कोलेस्ट्रॉल का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। और नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑर्गन मीट से आता है, जैसे हम भेजा वगैरह हमारे घरों में बहुत बनता है तो भेजे में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद आता है अंडा, लेकिन अंडे की खास बात है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी सफेदी में बिल्कुल नहीं होता। और उसकी सफेदी में एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं लेसिथिन, और लेसिथिन एंटी कोलेस्ट्रिक होता है। मजे की बात ये कि अगर आप पूरा अंडा खा रहे हैं जर्दी और सफेदी दोनों, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और एंटी कोलेस्ट्रिक अल्लाह ताला ने पहले ही डाल रखा है, तो मजे से अंडा खाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप सब्जियों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सिर्फ एनिमल सोर्सेज से ही कोलेस्ट्रॉल आता है। डॉक्टर साहब, मुख्तसर सा बताइएगा कि क्या मोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं जो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में माशाल्लाह तेल जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसको बार बार इस्तेमाल करना, उसका वो जब तक वो कोयले की तरह काला नहीं हो जाता उस टाइम तक उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी फ़र्क नहीं पता कि फ्राइंग वाला तेल कौन सा है और खाने पकाने वाला तेल कौन सा है। इसके बारे में थोड़ी सी मोटी बीमारियां जो हैं वो होती हैं, वो उधर बता दें हमारे नाज़रीन को। खुर्रम साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मोटापे का, वो भी बच्चों में। तो जो तेल से सबसे पहली बीमारी है वो तो मोटापा ही है। और हमारे घरों में ये बहुत देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें समझा जाता है कि उन्हें बहुत सी एनर्जी चाहिए और उन्हें बड़े होना है तो उनको तेल खिलाओ। तो ये बहुत ही गलत बात है। सबसे ज्यादा परेशानी तेल से तो मोटापे की है। दूसरी बात आपने जिक्र किया तेल को दोबारा गर्म करने का, ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। देखिए, तेल को जब, एक चीज आपने सुनी होगी ट्रांस फैटी एसिड,
جی جی تو بالکل. ٹرانس فیٹی ایسڈ قدرتی طور پہ پائی نہیں جاتی, یہ بنتی ہے تیل میں, اور وہ تبھی بنتی ہے جب ہم تیل کو ری ہیٹ کرتے ہیں, یعنی دوبارہ گرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی بار آپ تیل کو دوبارہ گرم کریں گے آپ اتنا زیادہ ٹرانس فیٹی ایسڈ کانٹینٹ تیل کا بڑھاتے جائیں گے, اور ٹرانس فیٹی ایسڈ کولیسٹرول سے بھی زیادہ تیزی سے ہماری آرٹریز میں جمع ہوتی ہے. کولیسٹرول کی یہی پرابلم ہے کہ وہ ہماری آرٹریز میں جمع ہوتی ہے اور ہمیں دل کی بیماری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرانس فیٹی ایسڈ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہمارے آرٹریز میں جمع ہوتی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خطرناک ہے. اور تیل سے موٹاپے کے علاوہ دل کی بیماری بہت زیادہ عام ہے, یہاں تک کہ اگر ہم اچھا تیل استعمال کرتے ہیں تو دل کی بیماری کو روک بھی سکتے ہیں, اس قدر گہرا تعلق ہے. اس کے بعد بہت سی ایسی بیماریاں جیسے ہائپر ٹینشن, جو کہ کسی نہ طرح دل کی بیماری اور موٹاپے سے ہی جڑی ہوئی ہے, لیکن سیدھے طور پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیل کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. تو یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جو خراب تیل یا زیادہ تیل کھانے سے یا تیل کو بار بار ہیٹ کرنے سے بہت زیادہ عام ہیں اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ عطیہ صاحبہ, آپ نے بڑی زبردست اور مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ ناظرین کو بہت بہت پسند آئی ہوں گے ہماری آپ کی باتیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی بالکل. بہرحال ہمارے ناظرین کو بھی امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے ہماری جو ڈاکٹر عطیہ نشاط جو ہم نے دہلی سے جن کو دعوت دی تھی پروگرام میں, ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. بہرحال ہمارے پاس یہاں پر ایک وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سی موسیقی کا. موسیقی سنیں گے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر آگے پروگرام کو آگے چلائیں گے. جی پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. موسیقی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے پاس ہمیں ڈائریکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ایک ویور موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتائیں گی اور بتائیں گی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رویا چاودی ہے اور میں تہران صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی بہت بہت شکریہ رویا, اور بہت خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں پروگرام میں. رویا, ہمارا جو موضوع چل رہا ہے ہفتے کا وہ ہے آداب معاشرت. مختلف قسم کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ کس خاص موضوع پہ نظر ڈالنا چاہیں گی؟ ہاں, میں سب سے پہلے معاشرتی آداب کا مفہوم آپ سے پیش کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور ضرور. معاشرتی آداب کا مفہوم رہنے سہنے کا ایسے طریقہ ہے خود اچھی عادات اپنانا, دوسروں کے آرام و سہولت کا خیال رکھنا, خود غرض نہ ہونا, دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور اپنے کسی عمل سے دوسروں کو دکھ نہ دینا. اور ہمارے نبی اکرم نے اس موضوع کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کیا کرو کہ ہمسائے کی ہوا روشنی رک جائے. سفر کے دوران میں دوسروں کے دکھ سکھ کا خیال رکھو اور والدین کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو. محنت و مشقت کو اپنا شعار بناؤ اور صبر و تحمل سے مشکلات کا سامنا کرو. ناپ تول میں کمی نہ کرو, میٹھی اور شائستہ بات کیا کرو, وعدہ پورا کرو اور کسی کو حقیر نہ جانو. صحیح. رویا, آپ نے جو ہے تقریباً میرے خیال میں ساری جو آداب معاشرت ہماری زندگی میں ہیں ان کو تو بتا دیا ہمارے ناظرین کو, لیکن صرف یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں پتا ہے لیکن شاید کچھ وجوہات کی وجہ سے ان پہ عمل نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں شاید وہ جانتے ہیں لیکن کوئی خاص وجہ میرے ذہن میں نہیں نظر آئی. بالکل. بہرحال ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا, لیکن ہمیشہ جو ہے یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہے ان چیزوں کا, لیکن اس کے باوجود بھی کیوں میں اس پہ عمل نہیں کر پا. شاید ماحول ایسا ہے, شاید آس پاس کے لوگ ایسے ہیں اس کی وجہ سے. بہرحال بہت شکریہ رویا صاحبہ, آپ نے کال کی ہمارے پروگرام میں اور مختصر اور مفید طور پہ جو ہے آداب معاشرت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا. بہت شکریہ. ہمیں اسی طرح کال کرتے رہیے گا, ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ. جی تو بہرحال جیسے کہ رویا صاحب نے جو ہے بتائی مختلف چیزیں, کچھ چیزیں میں بھی جو ہے لکھ کے لایا تھا جس میں نے ایک تو بات کی کہ آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنی چاہیے, اور آنکھوں دیکھ میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں دکھانی چاہیے کسی کو, جی آنکھوں دیکھ کے مراد یہ کہ جو ہے ادب و احترام کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ بات کرا. اس کے علاوہ تھوک پھینکنے کی بات کی, چھینک کی بات کی. چھینک کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی چھینک آئے کوشش کریں ہاتھ اپنے آگے لے کے آئیں, لیکن میڈیکل کے نقطۂ نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ سامنے لے کے آئیں, اپنا بازو جو ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. بازو سامنے لے کے آئیں, یا آپ جیسا
کوئی آپ کے سامنے بیٹھا اپنا منہ اس طرف کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. اس طرح نا اس پہ بے احترامی ہوگی نا آپ کی خود کی عزت اپنے ہاتھ میں ہی رہے گی. اچھی بات ہے. ٹیبل پہ بیٹھنا, جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, منہ بند کر کے کھانا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو شاید معلوم ہو, لیکن کبھی کبھار جو ہے یادآوری کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سب کو ضرورت ہوتی ہے. تو منہ بند کر کے کھانا, پھر منہ میں کھانا ہو تو بات نہ کرنا. پھر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت بات ہی نہ کریں, کیونکہ ہوا اندر چل جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے پیٹ کے مسائل اس وجہ سے بھی پیش آتے ہیں کہ اگر آپ کھاتے ہوئے بولیں گے تو ہوا جو ہے آپ کے کھانے کے ساتھ اندر چل جاتی ہے. پر مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی, میڈیکل سائنس میں ہے یہ بات, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک, یہ ایسا ہے تو ہے. بہرحال یہ چیز ہے. اس کے بعد جو ہے کھانے کے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو انتظار کریں کہ سارے آ جائیں تو دوسروں کا, اگر آپ کے پاس کوئی ڈش پڑی ہے تو دوسروں تک پہنچائیں اس کو. یہ نہیں کہ اپنے لیے ڈال لیا اور اس کے بعد جو ہے شروع کر لیا, سر نیچے کر لیا اور کھانا شروع کر دیا. یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ دوسروں کا مذاق اڑا کے انسان کو جو خوشی ملتی ہے وہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. آج کل ایک بڑا فیشن سا آ گیا ہے یونیورسٹیز, کالج, اسکولز وغیرہ میں مذاق اڑایا, جی ہاں جی تمہاری یہ چیز اور فلاں یہ وہ, کسی نے کوئی بیگ نظر آ گیا بس ڈھونڈ لیا, پکڑ لیا آپ نے. تو کیوں ہمارے پاس کیا مزیدار چیزوں کی کمی ہو گئی ہے, مزیدار اچھی باتوں کی کیا کمی ہو گئی ہے؟ ہنسنے کھیلنے کی بہت سی باتیں ہیں, ایسے لطیفے اتنے مزے کے ہوتے ہیں, تو کیا ان کی ہمارے پاس کمی ہے؟ ٹھیک ہے لطیفے جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں پرانا ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی 12 یہ چیزیں ہیں. ٹائم ہمارا اختتام پہ پہنچ گیا ہے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. جی میں جلدی سے بتاتی چلوں ناظرین, سنیچر کا جو ہمارا دن کا جو موضوع ہوگا گھریلو معیشت ہوگا, اور ہمارے ساتھ جناب عباس کلی صاحب ہوں گے. جی وہ ہوں گے. اور ہفتے کا جو پورا موضوع چلنے والا ہے وہ میں بتاؤں گا. چلیں آپ بتائیے. جی تجربہ ہے, بالکل تجربہ, اور تجربہ زندگی کی ہر موڑ پہ جو آپ کا تجربہ ہے بہت ضروری, بہت مزے کا موضوع ہے. آپ لوگ ضرور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے پرسوں کے لیے مجھے اور رباب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. دوبارہ حاضر ہوں گے, پروگرام کو آگے چلائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچ گئے. ایران اور تہران خاص طور پہ اس کی کچھ خوبصورت جگہیں ہم نے آپ کو دکھائیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا. دماوند جو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا پہاڑ ہے, تہران کے پاس ہی ہے, وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اور بھی جگہیں جو ہیں ہم ایران تہران کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نشاط بھی موجود ہیں آج ہندوستان سے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارا کہ ہم جائیں ڈاکٹر عثمان خالق کے پاس جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بات کریں. ان کے بات کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ دہلی جائیں گے. جی رباب. جی بہت بہت شکریہ خورم. جیسا خورم صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عثمان خالق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تغذیے کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے, تو چلیے فوراً چلتے ہیں ان کے پاس. جی السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح زندگی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. خوبصورت سی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. اور تہران اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں 7:33 تہران ٹائم کے مطابق, ایران ٹائم کے مطابق پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتے ہیں آج بھی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. میرے ساتھ رباب موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی. السلام علیکم. میں اپنے خوبصورت سے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم. اور امیدوار ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آداب معاشرت ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے. آج اس کا آخری دن ہے. کل 2-3 نقطوں پہ ہم نے بات کی تھی. ایک اور نقطہ آج میں اٹھاؤں گا, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنی چاہیے. اگر آنکھوں میں دیکھ کے بات نہ کریں تو اگلا جو ہے شاید اس کو برا لگے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تقریباً ہے, ایسا صحیح ہونا چاہیے. آپ یعنی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنا, ایک تو کہ آپ اس مخاطب کی بات کو کتنا اہمیت دے رہے ہیں, ایک تو اس بندے کو اس بات کا احساس ہوگا. اگر نہ بھی دیں تو آپ کو یہ اگلا بندہ یہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ کہیں بے احترامی ہو رہی ہے, اس کی بات کا سنا نہیں جا رہا, آپ اس سے بات کر رہے, فرض کرو وہ اوپر دیکھ رہا ہے, تو یہ بری بات ہے ایک طرح سے بے احترامی ہے آپ کے اگلے سامنے والے بندے. ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی خیال رکھیں. رباب نے کہہ دیا تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. دوسری اگلی بات جو تھی, ایک جو بہت عجیب غریب قسم کا مسئلہ ہے, وہ ہے تھوک پھینکنے کا, ہر جگہ تھوک پھینکنے کا. اس کا کیا حل ہے؟ بہت بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے, وہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک, وہ یہ ہے کہ
اگر آپ دوسرے ممالک میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لوگوں کو اس طرح اگر میں کہوں تو ٹھیک رہے گا کہ تھوک آتی ہی نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ تھوک آتی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. شاید ان کو عادت ہو گئی ہے کہ بھئی وہ سب کے سامنے جو ہے وہ. دیکھیں ایک بات ہے نا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پہ چلتا ہوا آدمی یہ کام کر رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ سیکھ جاتا ہے اس بات کو، فوراً اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہاں بڑے ہو کے بھائی میں نے بھی یہاں تھوکنا ہے مثال. لیکن اگر بچپن سے ہی آپ وہ ٹریننگ دے، روڈوں پہ یہ کام نہ ہو، جگہ جگہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈورٹائزمنٹ یا ٹی وی پہ دکھایا جائے کہ یہ غلط ہے، اچھا نہیں کرنا چاہیے اس طرح، تو پھر میرے خیال سے نہیں ہوگا، یہ آگے پیش ہی رک جائے گی تھوکانا. تقریباً بہرحال یہ جو ہے یہ ماہرین کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. بات کریں گے اس پہ کسی نہ کسی سے، لیکن ہمارے پاس وقت ہوا ہے. ہمارے پاس ایک خوبصورت سی رپورٹ ہے ایران کے بارے میں، ایران کی خوبصورت اور دیکھنے والی جگہوں کے بارے میں. تو چلتے ہیں وہ رپورٹ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت. لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، حتیٰ اگر وہ تمہارے سے بہت برا سلوک ہی کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ تمہارا اخلاق ہے، کیونکہ یہ تمہاری شخصیت ہے کہ تم دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہو. تو آئیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ اگر دوسرا ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں. جس لہجے میں وہ ہمارے سے بات کر رہا ہے، جس سٹائل میں وہ ہمارے سے بات کر رہا ہے، ہم بھی اس سے ایسے ہی بات کریں. کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے سلوک کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں. پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید.